بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پیدائش وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن مخلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ میسی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو ابرناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رائے کو دے دیا۔ وہ مسجد بنو میاں سے متصل مقبرے میں مدفون ہیں۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا قید ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور قید شخصی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ابتدائی دور۔ سلطان صلاح الدین نصرن قید تھے اور 1138 میں کیستان کے علاقے تکویت میں پیدا ہوئے، جو عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 میں انہیں یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب اعزازی لقب ہے جس کا مطلب ہے دین کی درستگی۔ ان کا خاندان مختلف طور پر کس نسل سے تعلق رکھتا تھا اور وسطی ارمینا میں ڈوین گاؤں سے آئے تھے۔ وہ جس روا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس وقت تک عربی بولنے والی دنیا میں جزئی طور پر جنم ہو چکے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی عالم کا اثر و سراغ نہیں تھا اور صلاح الدین ان کے عقیدوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 میں موصل کے مطابق زنگی کی شکست کو فوج نے تقیہ کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پیشوائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی، انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد الدین بیروت، جسے سجلوکوں کی خدمت کے لیے شمالی بین النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا گیا تھا، زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سازش کی اور 1137 میں ایوب کی تکریت سے جلا وطن کر دیا۔ جب اس کے بھائی اسدالدین شیرگو نے بیروت کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جبکہ اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 میں ایوب اس کا خاندان موصل منتقل ہو گیا، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا۔ ایوب کو یا لبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ فتح بیت المقدس۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریزہ جنگ کے بعد میسیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے
88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، تمام فلسطین سے مصری حکومت کا خاتمہ کیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو 2 مقدس مسجد کے نگہبان کہلائے گئے تھے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کے وقت مصری افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے ذرا فدیہ لے کر ہر مصری کو مان دے دیا۔ جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکا، ان کے فدیے کی رقم خود صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مصری حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلدی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تیسری صلیبی جنگ۔ جب بیت اللہ پر قبضے کی خبر یورپ میں پہنچی تو سارے یورپ میں قہر مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاری ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجی فلسطین روانہ ہونے لگے۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچا۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا 20 میں ان کے ساتھ تھا۔ مصری دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم و شان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور آقا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہاً آقا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبوں کو یورپ سے مسلسل کم پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مصری قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرح دست تعاون نہ بڑھایا، اسی لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کے کم نہ پہنچا۔ تنگ آ کر اہل شام نے امان کا وعدے پر شہر کو مسیح کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشوریاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مصری قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعودی کی اور مسعون کو قتل کر دیا۔ آقا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان رخ کیا۔ اسکلان پہنچنے تک مصریوں کا سلطان کے ساتھ 11-12 مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم معرکہ اسواق کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی ترشکندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرح کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے
تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوائے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاری مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لو لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ سلطان نے اپنی مختصر فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لو لشکر کا بڑی جرأت اور حوصلہ سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کے فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ میسی ان جنگوں میں کام آئے۔ معاہدے کے شرائط مجازائل یہ ہیں: نمبر 1، بیت المقدس بطور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ نمبر 2، ارسوف، حیفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ نمبر 3، اسکلان آزاد علاقے میں تسلیم کیا گیا۔ نمبر 4، زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، صلیبی اعظم بستور مسلمانوں کے قبضے میں رہے گی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمران ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی سیرت۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائی میں انہوں نے میسیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ میسی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا، ایک مرتبہ ان کے نچلے ڈر میں پھوڑے ہو گئے۔ ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمیوں میں فرق نہ آیا۔ صبح سے زور تک، عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیفیں جاتی رہتی ہیں اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ میسیوں سے صلاح الدین ایوبی نے میسیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کے تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کس کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ ان کے زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مداوت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، جو اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اس طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ کارا پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں سے بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کر دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم و شان خانگاہ قائم کی گئی۔ فاطمی کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔
ان مدارس میں طلباء کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبر لکھتے ہیں کہ یہ شفا خانے ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں دواؤں کا بہت ذخیرہ ہے۔ اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکش حکمران یعقوب المنصور کا ہم اثر تھا۔ بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم و ترین حکمران میں سے تھے۔ ایوبی کا انتقال 599 میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواب میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا، ایسی تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمان پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پو نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے۔ لکھتا ہے کہ ہم عصر بادشاہوں ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہ نے اپنے جلال کے سبب عزت پائی، ایوبی نے عوام سے محبت، ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیز کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے مہم پر ایوبی کہلاتی تھی۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانش مند قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک پھیلا چکا تھا کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی مغلیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشین کے معاملے میں صلاح الدین نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون رشید نے کی تھی، اور سلجوقوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان، ان کے چند لائق حکمران جن میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل، اس کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں۔ مصر، شام، حجاز، یمن کو تقریباً